विड्रॉ कर रहे हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकम्मल एतमाद है और इंशाअल्लाह ये जो मामला चल रहे हैं यहाँ पे हमें उम्मीद है वो आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर की हैसियत से मैं आज यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट बार की बॉडी है उसके ऊपर मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं वो बयान करना चाहता हूँ। ये मेरी ज़ाती हैसियत में है। सुप्रीम कोर्ट जो बार के वकला हैं या सुप्रीम कोर्ट बार है वो तमाम लोगों से वोट लेके आती है। हम लोगों ने भी वोट डाला हुआ है, तमाम बाकी जगहों के ऊपर भी वोट डाला हुआ है, लेकिन कतई तौर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार काउंसिल को किसी एक सियासी जमात की सब्सिडरी नहीं बनना चाहिए जो यहाँ पे होता नज़र आ रहा है। इसके पीछे जो कुछ भी उनकी वजूहात हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो तमाम बार काउंसिल्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान बार काउंसिल के कर्ता धर्ताओं का के जो रवैया है, जो किरदार है, उसका नोटिस लेना चाहिए और एक भरपूर तरीके से इनके मुहासबे के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए। वकील जो हैं वो तमाम जमातों से उनका ताल्लुक़ है, किसी एक जमात के में वो नहीं है और इसीलिए जो बार एसोसिएशन है पूरी दुनिया में उनका किरदार होता है कि वो सियासी मामलात के ऊपर ख़ुद को सियासी जमातों से बालातर रख के एक किरदार अदा करती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है एक सियासी जमात के साथ और उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का मामला नहीं है, सिर्फ उनकी जो बॉडी है, एक दो लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनका ज़ाती इंटरेस्ट है जिसने सुप्रीम कोर्ट बार को यरगमाल बना लिया है। और मेरी नज़र में इसके ऊपर बार काउंसिल्स जो हैं पूरे पाकिस्तान की वो इनका कंडक्ट, और इसीलिए ये भी आपने देखा लाहौर बार में इस ग्रुप को जो भरपूर शिकस्त हुई वो भी एक नफ़रत का इजहार है वकीलों का बार एसोसिएशन की मौजूदा लीडरशिप से। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जाहिर है इसके ऊपर मज़ीद आवाज़ जो है वो उठेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने जिस तरह कल कहा, अब हमारी तमाम तर तवज्जो 27 के अपने जलसे की तरफ है। ये जलसा एक तारीख़ी जलसा होने जा रहा है और इंशाअल्लाह हम ये जो बाजी है, जिस शतरंज का ये खेल जिसको शुरू अपोजिशन ने किया है, इसको ख़त्म इंशाअल्लाह हम करेंगे। उदास तो तुम हो मेरी जान। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नून लीग का कुछ पुरानी ये रवायत है कि पहले इदारों को खुद ही मुतनाज़े बनाते हैं, खुद ही उन पे जुमले कसते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये इदारा मुतनाज़े हो गया, और इस तरह फिर उनसे अपनी मराद लेने की कोशिश करते हैं। एक दो दफ़ा तो ये कामयाब हो सकता है, लेकिन हर दफ़ा आप हर आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि एक जो है 27 मार्च को जो हमारी कॉल दी गई है, तफरीक बड़ी वाज़ेह है लोगों के सामने। इससे वाज़ेह तफरीक पाकिस्तान में की सियासी तारीख में पहले नहीं हुई थी। एक तरफ ज़मीर फरोश खड़े हैं, ज़मीरों के सौदागर खड़े हैं, चोरी का पैसा खड़ा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसको इसी अदालत ने सादिक और अमीन भी कहा है, जिसको पूरी कौम जानती है कि वो इस वक्त एक साफ़ सुथरी ईमानदारी की बुनियाद पर सियासत करना चाह रहा है। ना उसने कभी ज़िंदगी में हॉर्स ट्रेडिंग की है, ना ब्लैक मेलिंग की है, और ना ही कभी ज़मीर फरोशी की है। तो 27 को इंशाअल्लाह ताला एक फ़ैसला खल्क़े खुदा की तरफ से भी आएगा और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये 27 को जो समा होएगा पूरे सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में सरकारी आज से पहले नहीं देखा गया होगा। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक है ये सिर्फ एक सियासी तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान की मईशत पे भी एक हमला है। उसकी वजह ये है कि दूसरे साल 5% से ज़्यादा ग्रोथ जो है, माशी ग्रोथ पाकिस्तान में इस साल एक्सपेक्टेड है। आपकी बड़ी दर्जे की सनत जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं वो 8% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। एक्सपोर्ट्स आपकी रिकॉर्ड $30 अरब टच कर रही हैं, रेमिटेंसेस आपकी रिकॉर्ड टच कर रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर आपके जहां नून लीग छोड़ के गई थी उससे 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन ये इनको हज़म नहीं हुआ अपोजिशन को। आज जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है गुज़िश्ता रोज़, उसमें भी इस बात की तस्दीक हो गई कि खित्ते में सबसे कम बेरोज़गारी जो है कोरोना के दौरान भी वो पाकिस्तान से। तो ये हमला दरअसल सियासत पे नहीं है, ये मईशत की कामयाबी पे भी एक हमला था कि मईशत का रुख जो ये दिवालिया करके गए थे वो अब ठीक सिमत में जा रहा था और उस पर एक हमला करने की कोशिश की और इंशाअल्लाह ताला ये हमला बाकी हमेशा के हमलों की तरह। अच्छा जी, एक सेकंड, 2 बातें मैं और करना चाहता हूँ। एक तो आप ये देखिए
کہ کتنی بڑی پی ڈی ایم بنی. کل ایک تو بلاول نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, بڑا واضح کر دیا انہوں نے. آپ کو اسی سے کریک نظر آ گئے کہ این آر او اور ابھی جو آگے پائی میں شیئر نظر آ رہا ہے اس میں کیا لے دے شروع ہونا ہے. بلاول کا بیان تھا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں کر رہے ہیں. ایک ہی تشریح کے لیے جو ہے وہ صدر صاحب کی جانب سے جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے, اور بنیادی سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ کیا پاکستان کی جمہوریت کے اندر چھانگا مانگا کی منڈیاں اور لوگوں کی ضمیر فروشی اور ضمیروں کے نیلام گھر جو ہے وہ اسی طرح جاری رہیں گے, یا اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. بنیادی طور کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 1,70,00,000 لوگوں نے ووٹ دیا, انہیں منتخب کیا. میں خود بطور رکن قومی اسمبلی عمران خان صاحب کی ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوا. 1,25,00,000 ووٹ اگر مجھے ملا تو وہ 1,25,00,000 ووٹ عمران خان کو لوگوں نے دیے. میرا جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ میرے لوگوں کی امانت ہے وزیر اعظم عمران خان کی, اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک رکن اسمبلی جو ایک پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہو کر آتا ہے وہ ان کی امانت کے اوپر چند ٹکوں کی خاطر کسی لالچ کی بنیاد کے اوپر ان کے ووٹ کو جو ہے وہ بیچ دیتا ہے. تو یہ سوال اب ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ وہ جو 62(1)(f) ہے اور جو آرٹیکل 63(a) ہے اس کا آپس میں کیا ریلیشن ہے, کہ کیا ایک ایسا شخص جو اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے, جو اپنے ووٹ کو بیچ دیتا ہے, کسی لالچ کی بنیاد کے اوپر اپنے ووٹرز کے اعتماد کے اوپر سودے بازی کر لیتا ہے, تو کیا وہ پھر دوبارہ نااہل ہے؟ وہ دوبارہ اہل ہے کہ وہ جائے الیکشن لڑے اور پھر اسی سسٹم سے منتخب ہو کر آئے اور پھر اسی طریقے سے ایک منتخب شدہ حکومت کو جو کہ جمہوریت کی پاسدار ہو اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرے, اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کل کو پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. کوئی بیرونی طاقت پیسہ دے رہی ہے, کوئی وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے وہ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے کسی بھی گورنمنٹ کو کسی بھی ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ٹاپل کر دیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کی جمہوری عمل کی کنٹینیوٹی کے لیے, جمہوری عمل کے پروسیس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کہ اس کی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اس کی تشریح ہونی چاہیے. اور آج بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف مقصود پاپ چپڑاسی کے نام پر جنہوں نے لوٹ مار کی, شہباز شریف نے, آصف علی زرداری نے پاپڑ والے فالودے والے کے نام پہ لوٹ مار کی, منی لانڈرنگ اس ملک میں ہوتی رہی, بیرون ملک فلیٹس بنتے رہے, اسی اعلیٰ عدلیہ کے اندر قطری خط جیسا مذاق پیش کیا گیا, اسی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے جو ہے وہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کیلبری فنڈ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جاتی رہی. آج تک جو ہے ان کی رسیدیں سامنے نہیں آئی, اور آج وہی جو گینگ آف لوٹرز ہے, آج وہی جو چوروں کا گینگ ہے وہ جمع ہو کر ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس لے کر آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کے اندر اس کو بڑی ڈیٹیل سے اس کا جو ہے وہ جائزہ لے گی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسی انٹرپریٹیشن آئے گی جس سے ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے ان ضمیر فروشوں کا راستہ رک جائے گا, اور کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف جس کے ووٹ سے منتخب ہو کر آیا ہے اس کے خلاف جائے. جمہوریت کے اندر بڑا واضح رستہ بھی موجود ہے. آپ کو اختلاف ہے, میری پالیسیز سے اختلاف ہے, آپ ریزائن دے کر پارٹی کی سیٹس کو چھوڑ دیں, اس کے بعد جائیں ضمنی الیکشن لڑیں, جس جماعت سے لڑنا چاہتے ہیں, آزاد لڑنا چاہتے ہیں, جس حیثیت میں لڑنا چاہتے ہیں لڑیں. اگر لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں آپ کے پاس ایک مورل اتھارٹی بھی موجود ہوگی, آپ کے پاس ایک قانونی اتھارٹی بھی موجود ہوگی. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 90 کی دہائی کی طرح چھانگا مانگا پروان چڑھے, سندھ ہاؤس کو نیلام گھر بنا دیا جائے. اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اب اس کا راستہ جو ہے وہ بند ہونا بڑا ضروری ہے. اور ماضی میں ہم نے 30 سیکنڈ میں جسر دے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مساق جمہوریت میں سینٹ کے انتخابات میں ویڈیو سامنے آئی کس طریقے سے بیگ بھر کے نوٹوں کی بوریاں بھر کے اراکین صوبائی اسمبلی کے پی کے کو اٹھا رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے جرت کی تھی, ان کو پارٹی سے نکالا تھا, اسی وجہ سے نکالا تھا کہ تاکہ اس پروسیس سے یہ عمل صاف ہو سکے. اور مساق جمہوریت میں پیپلز پارٹی نون لیگ لکھتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ ہونا چاہیے. 21ویں ترمیم کے موقع کے اوپر نواز شریف کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد کا معاملہ آیا, اس وقت باہر نکل کے احسن اقبال نے کہا اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ ہونے چاہیے. لیکن جب سینٹ کے انتخابات آئے
پھر منڈیاں لگنا شروع ہو گئیں، پھر ضمیروں کی خریداریاں شروع ہو گئیں، پھر نوٹوں کے بیگ لے کر چوری کا پیسہ لے کر زرداری سندھ حکومت کا باہر لے کر نکل آیا۔ اس وقت بھی انہوں نے اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کی مخالفت کی، کیونکہ انہیں یہ نظام سوٹ کرتا ہے جہاں پر یہ لوٹ مار کرتے ہیں، عوام کا پیسہ لوٹتے ہیں، اور یہ پاکستان کی عوام کو بھی سمجھنا پڑے گا، یہ آپ کا ہی پیسہ لوٹتے ہیں، اسی پیسے سے پھر منتخب نمائندوں کے ضمیر خریدتے ہیں، جس کا رستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے۔ آپ جنہیں ضمیر فروش کہہ رہے ہیں، آپ نے ان ضمیر فروشوں کو اپنی پارٹی میں قبول کیوں کیا، اور کیا اس وقت یہ ٹھیک تھے جب وہ آپ کی پارٹی میں آئے تھے؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر بڑا واضح ہے کیا ہے قانون کیوں بنائے جاتے ہیں۔ قانون اسی وجہ سے بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر قانون کا خوف ہو۔ پاکستان کے آئین کے اندر جو 63A ہے یہ ڈالا گیا، اور اس سے پہلے میں آپ کو ہسٹری بھی بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 97 کے اندر جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو وہ 14ویں ترمیم لے کر آئے تھے۔ اس 14ویں ترمیم کے اندر پارٹی کے سربراہ کے پاس 68(3) سے زیادہ اختیارات موجود تھے۔ وہاں تو آپ کسی عام بل کے اندر بھی اختلاف نہیں کر سکتے تھے، یہاں تو پھر منی بل ہے، نو کانفیڈنس ہے، یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب قانون سخت ہوگا تو کوئی بھی کسی پارٹی میں آئے گا وہ ڈیفیکٹ کرنے سے پہلے 100 بار جو ہے وہ سوچے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ اس میں ابھی اس جمہوریت نے مزید اسٹرینتھن ہونا ہے، اور اس کے اندر جو ووٹر ہے اس نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو شعور ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، جو دیکھے گا کہ آئندہ انہوں نے ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی ابھی رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ فیصلہ آباد میں 27 مارچ کے جلسے کے لیے لوگوں کو 6-6 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے 3 بار مینار پاکستان کا جلسہ بڑھا، ہم نے پریڈ گراؤنڈ 2 بار اس سے پہلے بھر چکے ہیں، ڈی چونک کے اندر بڑے بڑے ہمارے اجتماعات ہوئے ہیں، ابھی جو وزیر اعظم عمران خان کے اجتماعات ہو رہے ہیں یہ پٹواریوں اسکول کے ٹیچروں کے اوپر نہیں ہو رہے، لوگ عمران خان پہ اعتماد کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لوگ جو خود آتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے یہ 27 مارچ کو انشاءاللہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر 3 بجے میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں 27 مارچ 3 بجے پریڈ گراؤنڈ کے اندر یہ جلسہ نہیں ہوگا، یہ جلسہ پلس ہونے جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اپنے پرائم منسٹر کو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لوگ برائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا۔ ان کا سوال ہے، آپ نے آئین اور قانون کی بات کی، الیکشن کمیشن وزیر اعظم کو جلسہ کرنے سے روکتا ہے، پھر بھی وزیر اعظم جلسہ کر رہے ہیں۔ سر جب اپنی باری آتی ہے آپ آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں کرتے، لوگوں کو آپ دیکھیں میرے خیال میں یہ ایک قانونی جو ہے وہ سوال ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسی فاروق حبیب اسلام آباد میں